نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامات قیامت کی علامات کبریٰ کے بارے میں جان رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے علامات کبریٰ کی جو پہلی علامت تھی امام مہدی کا ظاہر ہونا، پھر دجال کا ظاہر ہونا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول فرمانا، پھر یاجوج اور ماجوج کا خروج، اس کے بعد کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو قتل کیا اور پھر نے کس طرح سے پھر وہ زمین ہموار ہو گئی اور بارش ہوئی اور تمام جو ان کی لاشیں تھیں وہ تمام جو ہے وہ بہا کے لے گئی لاشیں۔ تو یہ تمام تفصیلات ہم نے پچھلے لیکچر میں جانی تھیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم مزید علامات کبریٰ کے بارے میں جانیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات شریف کے بعد آہستہ آہستہ کفر و جہل کی رسوم شائع ہوں گی، یعنی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا، پھر آپ یاجوج ماجوج کو واصل جہنم کر دیں گے، پھر اس کے بعد آپ کی وفات ہو جائے گی، اور آپ کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ کفر و جہل کی رسوم دوبارہ سے ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اسی اثنا میں ایک مکان مغرب میں اور ایک مشرق میں جہاں منکر تقدیر رہتے ہوں گے زمین میں دھس جائے گا۔ ایک مکان سے مراد ایک جگہ ہے کہ ایک مغرب میں ہوگی اور ایک مشرق میں ہوگی، اور وہ زمین میں دھس جائے گا۔ اس کے بعد آسمان سے دھواں نمودار ہوگا۔ دھواں نمودار ہونا، دھواں کا پیدا ہونا، یہ بھی علامات کبریٰ کی نشانی ہے۔ دھواں نمودار ہوگا جس سے آسمان سے زمین تک اندھیرا چھا جائے گا، اور وہ متواتر 40 روز تک رہے گا۔ جیسے کہ آج کل دھواں آپ دیکھتے ہیں، دھواں کہہ لیں اس کو، یا اوس کہہ لیں، یا دھند کہہ لیں، کہ وہ اکثر مقامات پر آتی ہے کہ راستے تک بند ہو جاتے ہیں۔ جیسے موٹر وے ہے، لاہور سائڈ، پنجاب سائڈ پہ بہت زیادہ دھند ہوتی ہے۔ تو یہ تو چلیں ایک موسم کا اثر ہے کہہ لیں یا کیا ہے، تب بھی ہمیں آس پاس کی چیزیں اکثر اتنی زیادہ دھند ہوتی ہے کہ آس پاس کی چیزیں نظر نہیں آتی۔ لیکن یہ تو آسمان سے ایک علامت ہے قیامت کی کہ ایسا اندھیرا دھند چھائے گی یا ایسا دھواں نمودار ہوگا کہ جس سے زمین اور آسمان تک اندھیرا چھا جائے گا، اور یہ لگاتار 40 دن تک رہے گا۔ پھر کیا ہوگا کہ اس سے مسلمان جو ہے وہ زکام میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آج کل دیکھتے ہیں آپ، یہ جو دھند چھائی ہوئی ہوتی ہے اس سے بھی آنکھوں کی بیماریاں ہیں، اور بہت سا نزلہ زکام اور بہت سی بیماریاں جو ہے وہ وجود میں آتی ہیں۔ تو پھر اس دھوئیں سے مسلمان زکام میں مبتلا ہو جائیں گے، اور کافر اور منافقوں پر بے ہوشی طاری رہے گی۔ بعض 1 دن، بعض 2 دن، اور بعض 3 دن کے بعد ہوش میں آئیں گے۔ پھر مغرب سے آفتاب طلوع ہوگا۔ یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جب قیامت کا قریب ہوگی تو مشرق کے بجائے مغرب سے آفتاب طلوع ہوگا، اور یہ بھی ایک علامت کبریٰ میں شامل ہے قیامت کی علامت کی۔ روزانہ آفتاب بارگاہ الہی میں سجدہ کر کے طلوع کی اجازت چاہتا ہے، تب طلوع ہوتا ہے۔ قرب قیامت میں جب آفتاب حسب معمول طلوع کی اجازت چاہے گا تو اجازت نہ ملے گی، بلکہ حکم ہوگا کہ واپس جا، وہ واپس ہو جائے گا، اور رات اس قدر طویل ہو جائے گی کہ بچے چلا اٹھیں گے، مسافر تنگ دل اور مویشی چراگاہ کے لیے بے قرار ہوں گے، یہاں تک کہ لوگ بے چینی کی وجہ سے نالہ و زاری کریں گے اور توبہ توبہ پکاریں گے۔ آخر 3-4 رات کی مقدار دراز ہو جائے گی، یعنی کہ ایک رات 3 سے 4 راتوں کی مقدار لمبی ہو جائے گی۔ اضطراب کی حالت میں مغرب سے چاند گرہن کی مانند تھوڑی روشنی نکلے گی اور نصف آسمان تک آ کر لوٹ جائے گی، اور جانب مغرب غروب ہوگا۔ سورج کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد بدستور سابق، یعنی کہ اسی طرح مشرق سے طلوع کیا کرے گا، یعنی کہ جب تک جو ہے قیامت برپا نہیں ہوتی تو وہ مشرق کی بجائے مغرب سے ہی طلوع ہوگا۔ اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔
کافر اپنے کفر سے، گناہگار اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا، توبہ قبول نہ ہوگی، اور اس وقت کسی کافر کا اسلام لانا معتبر نہ ہوگا۔ اس کے بعد آفتاب کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد دوسرے روز لوگ اسی چرچے میں مصروف ہوں گے کہ کوہ صفا زلزلہ سے پھٹ جائے گا، یعنی کہ یہی چرچے ہو رہے ہوں گے کہ آفتاب مغرب سے نکلا ہے اور کیا ہو رہا ہے، اس طرح سے کہ اچانک سے کوہ صفا میں زلزلہ آئے گا اور وہ پھٹ جائے گا، اور اس زمین، اس پہاڑ سے دابۃ الارض نکلے گا۔ دابۃ الارض کا نکلنا بھی ایک علامات قیامت کی نشانیوں میں سے، علامات کبریٰ میں سے ہے۔ یہ عجیب شکل کا ایک جانور ہوگا کہ جس کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی، یعنی انگوٹھی ہوگی۔ عصا سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نورانی نشان بنائے گا۔ یہ جو جانور ہوگا یہ ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نورانی نشان بنائے گا، اور انگشتری سے ہر کافر کی پیشانی پر ایک سیاہ دھبا لگائے گا۔ اس وقت تمام مسلم کافر اعلانیہ ظاہر ہوں گے، یعنی کہ سب کے چہرے سامنے آ جائیں گے کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر۔ مسلمانوں کا چہرہ کیونکہ نورانی ہو جائے گا، اور کافر کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو جائے گا، بے رونق ہو جائے گا۔ یہ علامت کبھی نہ بدلے گی، اسی طرح سے بدستور یہ اپنی حالتوں میں قائم رہیں گے، اور ہرگز جو کافر ہوگا وہ ہرگز ایمان نہ لائے گا، اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر ثابت قدم رہے گا۔ یہ جانور کوہ صفا سے برآمد ہوگا کہ تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا، اور ایسی تیزی سے دوڑے گا کہ کوئی بھاگنے والا اس سے بچ نہ سکے گا۔ دابۃ الارض پہلے یمن میں، پھر نجد میں ظاہر ہو کر غائب ہو جائے گا، اور تیسری بار مکہ معظمہ میں ظاہر ہوگا۔ یہ جو علاماتیں ہیں ہم نے آج سنی ہیں، یہ بھی علامات کبریٰ میں شامل ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنی امان میں رکھے اور ہمیں توبہ کرتے رہنے والا بنائے، اپنا شکر گزار بنائے، اور یہ علامات ظاہر ہونے سے پہلے بس اللہ پاک اپنی امان میں رکھتے ہوئے ہمیں اپنے پاس بلا لے ایمان کی حالت میں۔ انشاءاللہ عز و جل آگے جو ہے وہ مزید ہم عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد جو ایک زمانے گزر جائے گا، 40 سال جو ہے وہ رہ جائیں گے صرف قیامت میں، تو اس وقت کیا ہوگا جب صرف 40 سال رہ جائیں گے، کہتے ہیں نا 40 سال پہلے یہ ہو جائے گا، 40 سال پہلے وہ ہو جائے گا۔ تو اب اگلے لیکچر میں ہم جانیں گے کہ 40 سال جب قیامت میں رہ جائیں گے اس وقت کیا ہوگا، اور یہ جان لیجئے کہ یہ جو علامت ابھی ہم نے جانی ہے پچھلے لیکچرز میں بھی اور اس لیکچر میں، یہ 40 سال پہلے کی علامت ہے۔ جب قیامت آنے والی ہوگی صرف 40 سال رہ جائیں گے، تو اس سے پہلے یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں گی، اور 40 سال کے بعد کیا ہوگا یہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جانیں گے۔ تو جانتے رہیے علامت قیامت کے بارے میں، اور اللہ عز و جل ہم سب کو امان میں رکھے، گناہوں سے بچائے، اور حشر کی اور آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔